نسرین سراج کی آواز پر چونک پڑی اور وفور مسرت سے اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ ایک گھائل ہرنی کی طرح دوڑ کر سراج سے لپٹ گئی۔ ایک ہمدرد کو پا کر اس کا خوف و ہراس آنسوؤں میں تبدیل ہو کر بہہ نکلا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سراج مجھے بچاؤ۔ سراج نے خوفزدہ لڑکی کو چھاتی سے لگا لیا۔ گھبراؤ نہیں نسرین، سراج کے جیتے جی کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ نسرین اپنی بے بسی اور بے چارگی کے خیال سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سراج نے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، آنسو پونچھ لو نسرین، خطرے کے وقت انسان کو اس طرح بزدلی نہیں دکھانی چاہیے۔ سراج کو پا کر نسرین کی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر سے استوار ہو گئی۔ اس کے جوان بازوؤں کا سہارا لے کر پھر ایک بار خطرے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئی۔ اس عرصے میں داروغہ حیرت و استجاب سے منہ کھولے کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا۔ اس کو خواب میں بھی گمان نہیں تھا کہ حالات اچانک اس طرح پلٹا کھا جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سراج سے ڈر گیا اور اس کے مقابل آنے کی جرت نہ کر سکا، بلکہ جو کچھ ہوا وہ اچانک ہوا۔ چنانچہ حیرت و استجاب کی اس حالت میں خوفناک داروغہ کا ذہن ایک لمحے کے لیے کام نہ کر سکا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کی یہ حالت بہت ہی قلیل عرصے کے لیے رہی۔ فوراً ہی وہ اپنے استجاب پر قابو پا کر سراج کی گردن مروڑ دینے کے خیال سے آگے بڑھا۔ اپنی موجودہ شیطانی حالت میں اپنے ارادوں کی راہ میں اس حقیر سے لونڈے کو عین اس وقت حائل ہوتے دیکھ کر جبکہ کامیابی میں صرف ایک قدم کا فاصلہ باقی تھا، اس کا غصہ ہر آن بڑھ گیا۔ ہٹ جا میرے راستے سے مورخ، ورنہ مچھر کی طرح مسل ڈالوں گا، وہ غصے سے چنگاڑا۔ نسرین گھبرا کر سراج سے چمٹ گئی۔ اس نے التجائی نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا، جیسے یہ کہہ رہی ہو، مجھے اس وحشی بھیڑیے کے پنجوں سے بچاؤ سراج۔ ڈرو نہیں نسرین، ذرا استاد سے دو دو ہاتھ تو کر لیں، بہت ہی یکتائے روزگار بنتے ہیں۔ تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہاں شاباش، ہمت نہ ہارنا۔ اب کے سراج نے بھی پینترا بدل کر اپنے موقف کو مستحکم بنا لیا۔ نسرین کو خطرے کی حالت میں بھی سراج کی ہمت اور اطمینان دیکھ کر کسی قدر ہمت آئی۔ بچپن سے سراج کو سپورٹس اور ریاضت جسمانی سے دلچسپی تھی۔ وہ اگر دنگل کے داؤ پیچ کا ماہر نہیں تو اناڑی بھی نہیں تھا۔ داروغہ اپنی طاقت اور کامیابی کے نشے میں بے دھڑک آگے بڑھا۔ برخوردار اس طرح بے تحاشا نہ بڑھاؤ ورنہ منہ کی کھاؤ گے، سراج نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ دیکھ تو لو، تمہارا بایاں پاؤں پیر زمین پر کسی قدر کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا داؤ اسی پہلو سے شروع کروں۔ اب داروغہ بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے دیکھا یہ دراز قامت چھریرے بدن کا نوجوان کوئی بھونا ہوا مرغ نہیں ہے جس کو آسانی سے ہضم کر جائے۔ اس نے سنبھل کر قدم آگے رکھا۔ دونوں چالاک دشمن انتہائی احتیاط اور استقلال کے ساتھ ایک دوسرے پر منڈلانے لگے۔ داروغہ کو جرت نہ ہوتی تھی کہ وار اوچھا پڑے اور خود چاروں شانے چت ہو جائے۔ ادھر سراج کو بھی کافی چوکنا رہنا پڑا۔ نسرین دم بخود ان دو دشمنوں کو ایک دوسرے کو عقابی نظروں سے تاکتے اور پینترے بدلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نازک دل اس خطرناک مقابلے پر بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ اسی کی کامیابی اور ناکامی پر خود اس کی قسمت کا فیصلہ تھا۔ داروغہ نے چیتے کی طرح پھرتی سے اچھل کر وار کیا اور سراج نے چکما دے کر اس کا وار خالی کیا۔ داروغہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ سراج کی پھرتی اور چالاکی دیکھ کر نسرین کا دل خوشی سے بلیاں اچھلنے لگا۔ دشمن کا منہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ وہ زخمی شیر کی طرح گر جا۔ کتے کی اولاد، اب تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ سچ مچ؟ سراج نے شوخی سے پوچھا۔ میں نہ کہتا تھا کہ سنبھل کر آنا، ورنہ منہ کی کھاؤ گے؟ داروغہ غیظ و غضب سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی ساری پھرتی اور قوت سے اچانک سراج پر جست کی اور ایک بھرپور مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ سراج اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک ہی مکے نے اسے چکرا دیا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ داروغہ نے اپنی فتح پر ایک وحشیانہ قہقہا لگایا جس سے ساری فضا گونج اٹھی۔ سراج موقع کی نزاکت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی انتہائی برے نتائج پیدا کر دیتی۔ وہ اس سے پہلے کہ داروغہ اپنا دوسرا وار کرتا تڑپ کر اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس حالت میں اس خطرناک دشمن کا مقابلہ آسان نہیں۔ چنانچہ وہ داروغہ پر حملہ آور ہوا اور اپنی ساری توانائیوں سے اس نے مؤخر الذکر کو زمین پر دے مارا۔ اب ان دونوں رقیبوں میں ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے زوردار کشمکش شروع ہوئی۔ ہر ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں دونوں دشمن خاک اور خون میں لتھڑ گئے۔ آخر سراج نے بڑی کوشش سے اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا۔ پے در پے اس نے داروغہ کے بال پکڑ کر اس کا سر زمین پر دے مارا اور دو چار بھرپور مکے اس کے منہ پر رسید کیے۔ اب وہ غریب سنبھل نہ سکا۔ اس اچانک شکست نے اس کو مایوس کر دیا
اور آنے والے واقعات کے خیال سے اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ ایک ہارے ہوئے سانڈ کی طرح بے بس ہو کر ہانپنے لگا۔ سراج نے اس کی قمیض کا کالر پکڑ کر اٹھایا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، چپ چاپ میرے حکم کی تعمیل کر، اگر تم نے ذرا بھی شرارت کی تو زندہ نہیں بچو گے۔ داروغہ نے ایک گہرا سانس بھر کر سراج کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خون کی وجہ سے مٹی اٹی ہوئی تھی اور آنکھوں میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ اس کا سر ندامت سے جھک گیا اور وہ چپ چاپ چلنے لگا۔ کوٹھی پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سراج نے اس کے لہیم شہیم جسم کو چارپائی پر ڈال دیا اور اس کے سر کا زخم دھو کر پٹی باندھی اور کمرے کو باہر سے بند کر کے کوٹھی سے باہر چلا گیا۔ نسرین نے روک کر اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن سراج نے روکھے پن سے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ سراج کا یہ تلخ جواب سن کر نسرین کو برا لگا اور وہ اپنے کمرے میں بستر پر جا پڑی اور دیر تک روتی رہی۔ سراج نے اس کی موجودہ مصیبت اور پریشانی میں بجائے ہمدردی ظاہر کرنے کے اس کو جلی کٹی سنانا شروع کر دی۔ اس کو اپنی بد نصیبی پر بہت رنج ہوا۔ قدرت نے پے در پے اس کو سراج کی مدد کا محتاج بنا کر اس کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ غریب لڑکی اپنے غرور حسن پر یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی۔ جب تاجور اور احمد تفریح سے واپس ہوئے تو سراج گھر پر موجود نہیں تھا۔ نوکروں کی زبانی معلوم ہوا کہ نسرین کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے۔ احمد نے نسرین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ نوکروں کی زبانی جب تاجور اور احمد کو داروغہ اور سراج کا واقعہ معلوم ہوا تو ان کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں سراج نے داروغہ کو اس قدر مارا اور اس کو زخمی حالت میں کمرے میں بند کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی اردو کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے دن نسرین ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، نگاہوں میں ایک نامعلوم سی اداسی جھلک رہی تھی۔ اس کی طبیعت میں نہ وہ پچھلی خوش مزاجی تھی اور نہ زندہ دلی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ احمد نے اس سے متعدد سوالات کیے لیکن اس نے ان میں ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ آخر احمد نے تنگ آ کر کہا، نسرین، آخر تمہاری ان تمام مبہم حرکتوں سے کوئی کیا سمجھے؟ کیا اسی لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا؟ یہاں آ کر نہ جانے تم لوگوں نے کیوں اس قسم کے حالات پیدا کر دیے کہ ہماری ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ سراج ادھر انجان اور خاموش ہے، اس کی زندہ دلی اور خوش مزاجی بھی جیسے یہاں آتے ہی رخصت ہو گئی، اور ادھر تم اس طرح خاموش خاموش ہو۔ کہیں سراج سے جھگڑا تو نہیں ہوا یا اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی؟ نسرین نے سر کے اشارے سے نفی میں جواب دیا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ احمد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ شاید وہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں، نسرین نے دبی زبان سے کہا۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تم ہم سے ناراض ہو، کہیں تم نے تو انہیں ناراض نہیں کر دیا؟ تاجور خوشی سے مسکرا کر بولی۔ میں انہیں کیوں ناراض کرتی؟ نسرین بولی۔ وہ خود ہی نہ جانے کیوں مجھ سے ناراض ہیں، نہیں معلوم انہیں میری کون سی بات بری لگی، اور نہ جانے کیوں خود میرا موقف اس قدر کمزور ہو گیا کہ میں ان سے معافی مانگ کر بھی انہیں نہیں منا سکتی۔ معلوم نہیں کیوں وہ آج کل اس قدر سنجیدہ ہو گئے ہیں، تاجور نے پرخیال انداز سے کہا۔ داروغہ کو انہوں نے کوٹھڑی سے نکال دیا اور اس کو ہدایت کر دی کہ اس گاؤں کی سرحد میں بھی داخل نہ ہو۔ انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی؟ نسرین تعجب سے بولی۔ وجہ کیا خاک بتاتے، صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ نشے میں آ کر اتنی بیہودہ بکواس کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح کے مذموم کردار کے آدمی کا یہاں رہنا درست نہیں۔ میں نے بھی ان کی ناراضگی کے خیال سے کچھ نہ کہا۔ میرے مزید دریافت کرنے پر بھی انہوں نے کچھ نہ بتایا، تاجور بولی۔ نہیں معلوم کیوں وہ آج کل مجھ سے بہت سی باتیں چھپانے لگے ہیں۔ احمد بھائی، نسرین نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، انہوں نے اب تک آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی، اور آپ ہیں کہ الٹے اپنے دوست سے بدگمان ہیں، جس کا دل آئینے کی طرح صاف ہے، جو دوسروں کے متعلق بدگمانی کو بھی پاپ سمجھتے ہیں۔ احمد نسرین کی اس پرزور تائید پر مسکرایا۔ پگلی، میں کہاں بدگمان ہوں؟ بدگمان تو ہے جو سراج سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ میں ہرگز ان سے بدگمان نہیں ہوں۔ نسرین نے پرزور لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں ان کی طرح بے لوث اور پاک دل انسان اور کوئی نہیں۔ وہ تو نہ جانے کیوں مجھ سے ناراض ہیں اور دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نسرین کی نظریں افسردہ اور ملول ہو کر جھک گئیں۔ باہر کیف نسرین بہن، تاجور بولی، اگر تم سراج صاحب سے ناراض ہو تو ان کی بعض کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر انہیں معاف کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم لوگ اسی طرح آپس میں رنجش رکھو گے تو پکنک کا سارا لطف غارت ہو جائے گا۔
جب یہ لوگ کوٹھی سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا سراج کسی بوڑھی عورت سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حال سن کر اس نے کچھ روپے دیے اور تسلی دے کر اسے رخصت کیا اور خود مسکراتا ہوا نسرین احمد وغیرہ کے پاس آیا۔ اب کیسا مزاج ہے نسرین؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ اچھی ہوں، نسرین نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تمام رات تمہارے کمرے میں بند رہنے سے مجھے بہت تشویش ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ بہت افسوس بھی۔ میں اپنے اس وقت کے کہنے پر بہت شرمندہ ہوں نسرین، مجھے معاف کر دو۔ نسرین نے اس کی طرف اداس اور شکایت آمیز نظروں سے دیکھا، لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہتی بھی کیا؟ سراج اس سے اپنے کہنے کی معذرت کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو پی کر چپ ہو رہی۔ تم کیوں منہ سکیڑے کھڑے ہو برخوردار؟ اس نے مسکرا کر احمد سے پوچھا۔ اب یہاں سے کیا چلنے کا ارادہ ہے؟ اتنی جلدی؟ اب تو یہاں آ کر ایک ہی دن ہوا ہے اور آپ اکتا گئے؟ تاجور تعجب سے بولی۔ بی صاحبہ، کیا یہاں ہمیشہ کے لیے ڈیرا جمانے کا ارادہ ہے؟ بڑی بڑی امیدیں دلا کر یہاں لائے اور آتے ہی ایسی چپ سادھ لی جیسے سانپ ہی تو سونگ گیا۔ تاجور نے شکوہ کیا۔ سانپ کسے سونگ گیا؟ مجھے؟ سراج نے حیرت سے کہا۔ خوب، تو آڑی باڑی کی بلا بھی قاضی کی داڑھی پر۔ چلو یوں ہی صحیح، اب بتائیے ایسی کیا امیدیں لے کر آئی تھی آپ؟ یہی گاؤں میں ادھر ادھر گھومیں گے، کھلے میدانوں میں ٹہلیں گے، ہنسی خوشی سے دل کھول کر سیر و تفریح کریں گے، بس اتنی سی بات؟ سراج بولا۔ تو چلو احمد میاں، آج تمہارے اس گاؤں کو ہی دیکھ ڈالیں۔ ابتداً احمد میاں چپ چپ رہے، گویا سراج سے ناراض تھے، مگر جلد ہی کھل گئے۔ یہ لوگ گاؤں میں گھومنے نکلے، انہوں نے کوئی ایسا گھر نہ چھوڑا جسے نہ دیکھ لیا ہو۔ ہر ایک کی مصیبتیں اور تکلیفیں رفع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان تمام باتوں میں سراج صاحب سب سے پیش تھے، اس لیے سب سے پہلے ان کی جیب ہی ہلکی ہو گئی۔ تمام گاؤں والے ان انگریزی وضاحت کے نوجوان کو حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور جب ان کو محبت اور ہمدردی سے ملتے دیکھا تو سارا گاؤں ان کے گرد جمع ہو گیا۔ ان سے نبٹتے نبٹتے شام ہو گئی۔ اس کے بعد رہنما آبادی کو چھوڑ کر تاڑ کے اونچے اونچے پیڑوں کے جھنڈ کے قریب سے کھیتوں کی روش پر چلنے لگا۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی ندی گزرتی تھی جس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ درختوں کا یہ جھنڈ کافی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ سراج نے 2-3 حسین مناظر کے فوٹو بھی لیے۔ ان درختوں سے کسی قدر ہٹ کر بڑھ کے گھنے اور سایہ دار دیو پہ کر درخت کھڑے تھے۔ ان درختوں کے نیچے چند آدمیوں کے جھگڑنے کی آواز نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑھ کے ان بوڑھے پیڑوں تلے سراج کو چند ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے نظر آئے۔ اس نے رہنما سے پوچھا، یہ جھونپڑے کس کے ہیں؟ اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس طرف بڑھ گیا۔ سب لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ ان چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کے درمیان 2-3 عورتیں کسی آدمی سے جھگڑ رہی تھیں۔ عورتوں کی باتیں اور انداز بے باکانہ تھے۔ ان کے جسم نیم اریاں، پھٹے پرانے غلیظ کپڑے، بے نور چہرے، تیز اور بے لگام نگاہیں۔ ان کے کپڑے پہننے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ جسم کے بیشتر حصے اریاں نظر آتے تھے۔ اس مرد کو یہ عورتیں ادھر ادھر گھسیٹ رہی تھیں۔ یہ عورتیں گاؤں کی وحشی عورتیں ہیں، رہنما نے ان لوگوں کو بتایا۔ ان کا پیشہ عصمت فروشی ہے۔ گاؤں کے اکثر لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ وہ شخص بھی جس کو یہ عورتیں گھسیٹ رہی ہیں اسی گاؤں کا ایک فرد ہے، اور یہ عورتیں اس سے اپنے پیسوں کے بارے میں جھگڑ رہی ہیں۔ لیکن یہاں تو بہت سے جھونپڑے نظر آتے ہیں، احمد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی تعداد کا پیشہ یہی ہے؟ جی ہاں، رہنما نے جواب دیا۔ ان میں مرد بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ مرد ان عورتوں کے شوہر، بھائی اور باپ ہیں۔ مرد بوریے بنا کر بیچتے ہیں اور عورتیں اپنی عزت بیچتی ہیں۔ ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بوریے بیچتے اور شادیاں کرتے ہیں، پھر ان کی بیویاں بھی یہی کرتی ہیں۔ جو ان عورتوں کا دستور ہے، جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اس پیشے میں لگا دی جاتی ہیں۔ ان میں شرم و حیا نام کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ان کا کاروبار ہے، کیونکہ ان کی ذات کا رواج برسوں سے یہی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کو اس سے قبل یہاں نہیں دیکھا، احمد نے پوچھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش ہیں، کچھ دن اس گاؤں میں گزارتے ہیں اور کچھ دن کہیں اور۔ ان لوگوں کا آج کل قیام اسی گاؤں میں ہے، لیکن اس سے تو گاؤں کی اخلاقی حالت اور تباہ ہو جائے گی، تاجور نے اعتراضاً کہا۔ یہ لوگ گاؤں کے ہر فرد کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں کون ان کو یہاں سے نکالے گا؟ یہی نہیں حضور، رہنما نے، جو کہ دراصل تحصیل کا چپڑاسی تھا، رازدارانہ لہجے میں کہا۔ ان لوگوں کے سرپرست گاؤں کے سربراہ اور با اقتدار لوگ ہیں۔ کبھی کبھی تو خود تحصیلدار صاحب ہی رات کی تاریکی میں کمبل اوڑھ کر جاتے ہیں اور ان سے سودا کر لیا کرتے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں پر، سراج نے، جو اب تک خاموشی سے سب باتیں سن رہا تھا، حقارت سے کہا۔ ایسی حالت میں بھلا برائیاں کیوں نہ ترقی کریں گی؟ تاجور نے بھی سراج کے بیان کی تائید کی۔ لیکن اس میں ان لوگوں کا کیا قصور؟ سراج نے تاجور سے پوچھا۔
یہ وہ لوگ ہیں جو سماج کی ناانصافیوں کی پیداوار ہیں، جنہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سماج سے چھانٹا گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی کوئی سبیل نہ دیکھی تو مجبوراً اس پیشے کو اختیار کر لیا۔ اس میں ان غریبوں کی کیا خطا؟ خطا دراصل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بجائے اس کے کہ ان کی امداد کر کے ان کو اس مصیبت سے نکالتے، الٹا ان کو آلہ کار بنا لیا۔ یہ کہہ کر سراج آگے بڑھا۔ احمد نے اس کو روکنا چاہا، لیکن اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر اس کو جرأت نہ ہوئی۔ باقی لوگ بھی سراج کے ساتھ ہو لیے۔ ان لوگوں کے قریب جا کر سراج نے رہنما کے ذریعے کہلوایا کہ وہ ان لوگوں کے سربراہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، جن کا ان کے فرقے میں کافی احترام کیا جاتا ہے اور جن کی ہر بات وہ لوگ مانتے ہیں۔ سراج کی اس بات سے سارے آدمیوں میں حیرت و استعجاب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان لوگوں کی وضاقتہ دیکھ کر ہی وہ لوگ کافی حیران تھے۔ اس پر سراج کی اس انوکھی خواہش نے ان لوگوں کو مزید پریشان کر دیا اور کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ لوگ آپس میں زور زور سے بحث کرنے لگے۔ شاید وہ لوگ سراج اور اس کے ساتھیوں کو پولیس کے آدمی سمجھ کر خائف تھے۔ رہنما نے ان کی تسلی کی اور انہیں سمجھایا کہ سراج ان کے بزرگوں سے خود انہی کے بھلے کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہے اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی نیت قطعاً انہیں نقصان پہنچانے کی نہیں۔ باہزار دقت ان لوگوں نے 2-4 بڑے بوڑھوں کو اپنے میں سے انتخاب کر کے سراج کے پاس بھیج دیا۔ سراج نے ان لوگوں کو ہمدردی اور خلوص سے سمجھایا کہ پیٹ کی آگ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کو بجھانے کا جو طریقہ ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ کچھ مناسب نہیں۔ اس سے ایک تو خود انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، دوسرے سماج میں بھی طرح طرح کی برائیاں پھیلتی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال کہ وہ انتہائی پست اور ادنا ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں، بالکل غلط ہے۔ اگر وہ لوگ اب بھی اس ذلیل پیشے پر محنت اور عزت کی کمائی کو ترجیح دیں تو پھر وہ بھی ان کی ہر طرح امداد اور اعانت کرنے کے لیے تیار ہے۔ سراج کی اس پیشکش کو ان لوگوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور اس کو بتایا کہ وہ لوگ کبھی اس پیشے کو اپنی مرضی سے اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنی قوم کے پرانے رواج پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہے۔ دوسری مصیبت جس نے انہیں اس کام پر مجبور کیا وہ ان کی اپنی مفلسی اور غریبی ہے۔ ایسی صورت میں باعزت کمائی کو وہ بہر صورت ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں۔ سراج نے ان لوگوں کو اس مستحسن اقدام پر مبارکباد دی اور انہیں ہدایت کی کہ اپنے اس طبقے میں ایسے مرد اور عورتوں کی فہرست تحصیلدار صاحب کے پاس پیش کر دیں جو کہ محنت کرنے کے قابل ہیں اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور 2 مزید فہرستیں ایسے لوگوں کی جو بوڑھے اور معذور ہیں اور کسی کام کے قابل نہیں، اور دوسری بچوں کو بھی پیش کر دیں۔ اس کے بعد سراج نے ان لوگوں کو بتلایا کہ بہت جلد کام کے قابل افراد کو وہ کام سے لگا دے گا اور معذوروں اور اپاہجوں کے رہنے سہنے کا انتظام بھی کر دے گا۔ اب رہا ان کمسن بچوں کا سوال جنہوں نے ابھی اپنے ماں باپ کے خیالات کو قبول نہیں کیا اور جو ہنوز اس ذلیل پیشے کی لعنتوں سے بے بہرا ہیں۔ ان کے لیے پڑھنے لکھنے اور اچھی تربیت پانے کا علیحدہ انتظام کر دیا جائے گا۔ سراج کی ہمدردی اور محبت دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بے اختیار اس کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ سراج نے ان کو اٹھایا اور کہا، کبھی انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پست اور ذلیل سمجھے۔ ہر انسان میں ایسے جوہر چھپے ہوتے ہیں جن میں ایک ایک کئی نیکیوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد سراج نے ان لوگوں کو ہر طرح سے یقین دلا کر رخصت کیا اور وہ لوگ خوشی خوشی گئے اور اپنے ساتھیوں کو یہ مزدہ جاں فضاں سنایا جس سے اس چھوٹی سی بستی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ادھر احمد نے سراج سے کہا، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ کیا ہم نے ان کمینوں کی پرورش کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ بے شک آپ نے نہیں لیا ہے، سراج بولا۔ ٹھیکہ میں نے لیا ہے اور ضرور ان کی پرورش کروں گا، لیکن سراج صاحب، جو شخص فطرتاً ذلیل اور نیچ ہوتا ہے کیا وہ آپ کی کوششوں سے بری عادتوں کو چھوڑ دے گا؟ تاجور نے پوچھا۔ فطرتاً کوئی ذلیل اور نیچ نہیں ہوتا، سراج نے متانت سے کہا۔ ماحول اور واقعات انسان کو شریف یا ذلیل بنا دیتے ہیں، پھر کیوں ایک بدلا ہوا ماحول ان لوگوں کی اصلاح نہ کر سکے گا؟ کیا یہ لوگ انسان نہیں؟ کیا ان میں ضمیر کی طاقت نہیں؟ ہمیں ان ٹھکرائے ہوئے انسانوں سے نفرت کرنا واجب ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسے طبقے میں پیدا ہوئے جو سماج کے ظلموں کا شکار ہے۔ کیا ان کی یہی سزا ہے کہ وہ ساری زندگی دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں؟ آخر ان غریبوں نے کیا گناہ کیا جس کی ان کو اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ ذرا اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھو۔ تم اس فرقے میں پیدا ہوتی اور تمہیں بھی برسوں کے قدیم اور فرسودہ رواج کے مطابق حرص و حوث کے خونخوار پنجوں میں سسکنا پڑتا، تو کیا تم اس وقت اپنے آپ کو اس ہمدردی اور التفات کا محتاج نہ پاتی؟ سراج کے لہجے کی سنجیدگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اپنے اصولوں میں ٹھوس چٹان کی طرح اٹل ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، ان معصوم بچوں نے سماج کا کیا بگاڑا ہے؟
دیکھ رہی ہو اس ننھی سی بچی کو؟ اس نے ایک چھوٹی سی میلی کچیلی بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو ایک نو شگفتہ پھول کی طرح تازہ اور دلکش تھی اور مٹی میں کھیل رہی تھی۔ اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر کیوں نہ اس معصوم کو اس جہنم کی آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں سے بچایا جائے جو خالص جنسی جذبات اور حرص و ہوس کے ایندھن سے جلتی ہے؟ کیا اس آگ کی تیزی اور حدت سے اس معصوم کی کومل روح جھلس نہ جائے گی؟ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس بے گناہ کی مرجھائی ہوئی روح کو تازگی بخش سکے گی؟ کیا کوئی انسان جس کے دل میں انسانیت کا ذرہ برابر بھی احترام موجود ہے اس کو سماج اور طبقہ واریت کے اندھے رواج کے بھینٹ چڑھنے دے گا؟ اگر اس کے باوجود آپ لوگوں کو میرے خیالات سے اتفاق نہیں تو نہ صحیح، میں آپ لوگوں سے ان کی پرورش کے لیے التجا نہیں کروں گا۔ یہ قوم کی امانت ہے اور سراج اپنی جان دے کر بھی اس امانت کی حفاظت کرے گا۔ سراج کی باتوں میں چھپی ہوئی اٹل صداقت نے سب کو لاجواب کر دیا۔ واقعی سراج صاحب آپ انسان نہیں بلکہ دیوتا ہیں، تاجور نے کہا۔ آپ کے دل میں انسانیت کا سچا احترام ہے اور مخلوق خدا کا درد بھی، ایسا درد جو انسان کی روح کے ذرے ذرے کو تڑپا دیتا ہے۔ مجھے آپ کے خیالات سے پورا اتفاق ہے اور میں ہر طرح آپ کی مدد کروں گی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تاجور، سراج نے مسکرا کر کہا۔ میری اس اپیل کا تمہارے دل پر کچھ تو اثر ہو سکا۔ یہ احمد ہی ظالم ایسا ہٹ دھرم ہے جو کسی بات کو نہیں مانتا۔ ایسا نہ کہو سراج، احمد نے شرمندہ ہو کر کہا، میں ہی غلطی پر تھا۔ تم نے مجھے جہالت کی تاریکی سے نکال کر حقیقت کی روشنی سے روشناس کروایا۔ تمہارے خیالات بہت بلند ہیں، تم میں بڑے چھوٹے کا فرق نہیں۔ تم ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھتے ہو اور ہم ہی ایسے اندھے ہیں جو اپنے بے جا تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے انسان کو انسان سمجھنے میں بھی آر محسوس کرتے ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں احمد، سراج نے مسرت سے دونوں ہاتھ مل کر کہا۔ آج تم نے حقیقت کو تسلیم کر جو لیا۔ لیکن سراج، احمد بولا، اس میں شک نہیں، تمہاری اسکیم تو اچھی ہے، مگر ہمارے پاس اتنا سرمایہ کہاں ہے کہ اتنے تمام آدمیوں کو کام پر لگا سکیں؟ ہم تمام لوگ مل کر کوشش کریں تو یہ بات کچھ مشکل نہیں۔ سراج بولا، ہم آپس میں ہی کوشش کر کے کچھ رقم مہیا کر لیں گے اور پھر تمہارے اور تاجور کے والد سے بھی اس سلسلے میں مدد مانگیں گے۔ ان بزرگوں کے توسط سے ہم لوگ انسانیت کے نام پر شہر کے دیگر سربر آوردہ لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ میرا تو یہ خیال ہے احمد، اگر انسان کسی کام کرنے کا ایک بار ارادہ کر لے تو خدا خود اس کو ہزار طریقوں سے سہولت اور مدد بہم پہنچاتا ہے، پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ میں اور احمد بھائی مل کر اس سلسلے میں پوری کوشش کریں گے۔ سراج صاحب، نسرین نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں حصہ لے کر کہا، اور ہمیں اس نیک کام میں آپ کی مدد کر کے دلی خوشی حاصل ہوگی۔ اس طرح با ہزار دقت سراج نے اپنے ساتھیوں کی رائے ہموار کی اور ان غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے پر راضی کیا۔ دوسرے دن سراج اور اس کے ساتھی زاہد حسین صاحب کی جاگیر سے واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب یہ لوگ تیاریاں مکمل کر کے کار میں سوار ہونے لگے تو گاؤں کا ایک ادھیڑ عمر آدمی ایک 8-9 سال کی کم سن لڑکی کو ساتھ لے کر اس کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوا۔ یہ شخص خانہ بدوش قبیلے کا ایک فرد تھا۔ اس نے سراج سے کہا، صاحب، یہ لڑکی آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس گاؤں سے رخصت ہو جانے پر اصرار کرتی ہے۔ میں نے اس کو بتھیرا سمجھایا کہ صاحب دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ تمہیں بھی اس گاؤں سے لے جانے کا انتظام کریں گے، مگر یہ نہیں مانتی۔ سراج، احمد اور نسرین کی نظریں اس لڑکی کی طرف پھر گئیں۔ انہوں نے انتہائی تعجب سے لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنے ماں باپ اور قبیلے کو چھوڑ کر اجنبی لوگوں کے ساتھ جانے پر اس قدر مصر تھی۔ سراج نے اس بھولی بھالی لڑکی کو اپنے قریب بلایا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کی صورت انتہائی معصوم، ناک نقشہ درست اور رنگت کھلتی ہوئی سانولی تھی۔ سراج نے محبت سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے الجھے ہوئے بالوں کو سنوارا۔ لڑکی کی پلکوں میں اب تک آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ سراج نے محبت سے پوچھا۔ لڑکی نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تنہا ہمارے ساتھ رہ سکو گی؟ تاجور نے تعجب سے کہا۔ اس کا بھی اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ سراج نے اس آدمی سے پوچھا، یہ لڑکی تمہاری ہے؟ جی نہیں صاحب، ادھیڑ عمر کے گنوار آدمی نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ جب سے اس کی ماں مری ہے میں نے ہی اسے پالا ہے۔ اس کی ماں بھی دراصل ہمارے قبیلے میں سے نہیں تھی۔ آج سے تقریباً 6 سال قبل وہ ایک گاؤں میں ہمیں ملی اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ ایک عمر رسیدہ سنجیدہ قسم کی عورت تھی۔ یوں تو وہ ہمارے ساتھ رہتی لیکن ہم سب سے الگ۔ وہ اس بچی کو بھی ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتی تھی۔ بیچاری کسی اچھے گھرانے کی شریف عورت تھی جو زمانے کی گردشوں کا شکار ہو کر اس ذلت پر آمادہ ہوئی اور اس نے ہمارے ساتھ رہنا قبول کیا۔ اس نے کبھی ہمارا پیشہ اختیار نہیں کیا
البتہ دن رات محنت کر کے بوریے وغیرہ بناتی اور ان کو ہمارے ذریعے بکوا کر گزر بسر کرتی۔ اس کی ان اچھی عادتوں کی وجہ سے ہم لوگ اس کی بہت عزت کیا کرتے۔ سراج نے قطع کلامی کر کے پوچھا، وہ تنہا ہی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھا؟ ہم نے تو کسی آدمی کو اس سے ملتے نہیں دیکھا، اس شخص نے جواب دیا۔ البتہ ایک خمیدہ کمر بوڑھا ضرور اس سے ملنے آتا تھا، اور جب کبھی آتا گھنٹوں اس کی جھونپڑی میں ٹھہرا رہتا۔ اس عورت کا اس بوڑھے سے کیا تعلق تھا اس کا ہمیں علم نہیں، اور نہ ہی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ کیا معلوم وہ اس کا کوئی پرانا چاہنے والا تھا اور کبھی کبھی اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ بہرحال جب تک وہ زندہ رہی وہ اس سے ملنے آتا رہا۔ اگرچہ اس عورت نے ہمارے ساتھ ساتھ کئی گاؤں بدلے، لیکن ہر نئی جگہ وہ آدمی سائے کی طرح پہنچ جاتا۔ جب وہ عورت مر رہی تھی تو اس نے مجھے بلایا، میں اکثر اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ روپیہ پیسے سے ضرورت کے وقت میری مدد کی تھی۔ مرتے وقت اس نے مجھ سے کہا، منا، میں اپنی اس معصوم بچی کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، خبردار اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اپنی بچی کی طرح اس کی پرورش کرنا اور اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو عزیز رکھنا۔ لیکن صاحب میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ خود اپنی روٹی کے لالے جہاں پڑے ہوئے ہوں وہاں ایک بچی کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنا کہاں ممکن؟ اس کے باوجود میں نے اس کی ہر طرح خبر گیری کی، خود فاقے کیے لیکن اس کو بھوکا نہ رہنے دیا، خود تکلیفیں اٹھائیں لیکن اس کو رنجیدہ نہ ہونے دیا، کیونکہ یہ بچی میری محسن کی امانت تھی اور اس نے اس کی دل و جان سے خبر گیری کرنے کو کہا تھا۔ کیا تم اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو؟ سراج نے اس سے پوچھا۔ میں بھیجنا تو نہیں چاہتا صاحب، لیکن یہ خود میرا کہنا نہیں مانتی، بہت ہی ضدی اور ہٹ دھرم ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے صاحب، اس کو اپنے ساتھ لے جانا اور اس کی پرورش کرنا پسند کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ ایک یتیم بچی ہے اور صاحب کہ اس احسان کو ساری زندگی نہیں بھلائے گی۔ بیچارے دیہاتی کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کی پرورش کرنا اس کے لیے کچھ آسان نہیں، اور وہ خود اس سے زیادہ صاحب کے پاس خوش رہ سکے گی، کیونکہ صاحب بہت ہمدرد اور مہربان آدمی ہیں۔ پھر اس آدمی کا کیا ہوا جو اس کی ماں سے ملنے آیا کرتا تھا؟ تاجور نے پوچھا۔ 2-3 دن قبل وہ آدمی اس بچی سے ملنے یہاں آیا تھا، ادھیڑ عمر کے آدمی نے جواب دیا۔ اس کی ماں کو مرے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے بعد پہلی مرتبہ اس سے ملنے آیا تھا۔ تمام دن ناجو اس کے ساتھ رہی، اس نے اس کو کھانے کی اچھی اچھی چیزیں اور کچھ پیسے بھی دیے۔ جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس نے ناجو کو محبت سے گلے لگا کر پیار کیا، پھر اپنا منہ چھپا کر چلا گیا۔ اس آدمی کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ سراج نے پوچھا۔ وہ کالے رنگ کا ٹھگنا سا آدمی تھا، سر پر خشخنتی بال اور چہرے پر لمبی سفید داڑھی۔ پھر جیسے منا دیہاتی کو ایک بات یاد آ گئی، اس نے کہا، حضور آج سے چند ماہ قبل ایک اور آدمی بھی اس گاؤں میں آیا تھا، اس نے ایک انگریزی ٹوپی اور لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، اس نے اپنی کوٹ کے کالر سے منہ کا بیشتر حصہ چھپا رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ناجو اس کی بیٹی ہے، وہ مدت سے اپنی اس گمشدہ بیٹی کی تلاش میں تھا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس کی بیٹی مل گئی۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے ناجو کو اس کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور صورت سے تو وہ کوئی بہت ہی خطرناک اور چالاک آدمی معلوم ہوتا تھا، میں کس طرح ناجو کو اس اجنبی کے حوالے کر دیتا جو اپنے آپ کو اس کا باپ بتلا رہا تھا؟ ابتدا میں تو اس نے روپیوں کا لالچ دیا، پھر دھمکیوں پر اتر آیا۔ جوش دیوانگی میں وہ آپے سے باہر ہو گیا اور بری طرح غصے سے کانپنے لگا، لیکن ہماری ذات کے دوسرے آدمیوں نے بری طرح اس کی خبر لی، خود ناجو اس سے خوف زدہ تھی۔ آخر مایوس ہو کر وہ گالیاں بکتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ آدمی نظر نہ آیا۔ عجیب واقعات ہیں، سراج نے حیرت سے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس بات پر متعجب ہے کہ بھلا ایک معمولی سی لڑکی ایک مشتبہ قسم کے آدمی کو کیا دلچسپ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آدمی اپنی کارگزاری اور فرض شناسی کا اس واقعے کی مدد سے ثبوت بہم پہنچانا چاہتا ہو۔ بہرحال سراج نے ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ ان واقعات کی بنیادیں ٹھوس اور اٹل حقائق پر نہیں تھیں، لیکن سراج نے ایک غریب لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی عار نہ سمجھا، ایک بے سہارا اور معصوم کو جس نے امداد کے لیے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا تھا، مایوس کر دینا اس کے اصول اور شرافت کے منافی تھا۔ چنانچہ سراج نے اس لڑکی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور نرمی سے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو گی نازو؟ ہم تمہیں اپنی بہن کی طرح رکھیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گے، اچھی اچھی مٹھائیاں کھانے کو دیں گے، تمہیں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا جانتی ہو؟ معصوم لڑکی نے نفی میں سر کو جنبش دی۔
نہیں جانتی، سراج نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد تم پڑھ لکھ کر بہت قابل بن جاؤ گی۔ اتنی قابل؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بتایا۔ پھر چشمہ لگا کر کتابوں کا بیگ ہاتھ میں لے کر اس طرح روب سے چلو گی؟ سراج نے ایک خاص انداز میں چل کر اسے بتایا، جس پر سب ہنس پڑے اور خود نازو بھی۔ جب کار اس عالی شان کوٹھی سے روانہ ہونے لگی تو سراج نے 10 کے 2 نوٹ اس غریب آدمی کے ہاتھ میں تھما دیے جو نازو کو یہاں لے کر آیا تھا اور جس نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ پھر وہی مسطح زمین اور ہموار چٹیل میدان، وہی خاردار جھاڑیاں اور لہلہاتے ہوئے سر سبز کھیت جن کے درمیان سے بیل گاڑی کا تنگ سا راستہ سانپ کی طرح پیچ و خم کھاتا ہوا گزرتا تھا۔